السلام علیکم دوستو، آج کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی گھمنڈ، طاقت اور دنیا کی حقیقت کو دکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک طاقتور بادشاہ کی اور ایک ایسے جنات کی جیسے اللہ نے انسانوں کے لیے ایک امتحان بنا دیا تھا۔ اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، کیونکہ آخر میں جو ہوا اس نے پوری سلطنت کو ہلا دیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بڑے ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا سلطان ظفر الدین۔ اس کے پاس دولت تھی، لشکر تھی، سونے تھی، ہیرے جواہرات تھے۔ لوگ اسے ڈرتے تھے لیکن محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ بہت گھمنڈی تھا۔ وہ کہتا تھا، میری طاقت کے سامنے کوئی کچھ نہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس کے محل میں ہر روز محفل ہوتی، ناچ گانا ہوتے اور غریب لوگ محل کے باہر بھوکے روتے رہتے، لیکن بادشاہ کو کسی کی فکر نہیں تھی۔ ایک دن محل کے باہر ایک بڈھا فقیر آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب نور تھا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا، گھمنڈ مت کرو، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ سپاہی اس فقیر کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ ہنسنے لگا، تم جیسے فقیر مجھے نصیحت دے گا؟ فقیر نے دھیرے سے کہا، بادشاہ تیری سلطنت زیادہ دن نہیں چلے گی۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا، اس فقیر کو جیل میں ڈال دو۔ فقیر صرف مسکرا دیا اور جاتے جاتے ایک بات بولی، آج رات تجھے وہ دیکھے گا جسے دیکھ کر تیری روح کانپ اٹھے گی۔ اس رات آسمان پر کالا بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی چمکنے لگی، تیز ہوا چلنے لگا، محل کی دیا اپنے آپ بجھنے لگا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بلایا، لیکن اچانک محل کے اندر سے عجیب آواز آنے لگے، دروازہ زور زور سے ہلنے لگے، اور تبھی بادشاہ نے دیکھا ایک لمبا سایہ اندر سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھ کی طرح لال تھا، اس کا جسم دھوئے جیسا تھا۔ وہ ایک جنات تھا۔ بادشاہ کی سانسیں رک گئی۔ جنات نے گہری آواز میں کہا، اے بادشاہ، تو خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا۔ بادشاہ ڈر گیا، تم کون ہو؟ جنات ہنسنے لگا، میں وہ ہوں جسے اللہ نے آگ سے بنایا۔ محل کے دروازے کانپنے لگے، سپاہی بے ہوش ہونے لگے۔ بادشاہ پہلی بار سچ میں ڈر گیا۔ جنات نے کہا، میں تجھے برباد کر سکتا ہوں، لیکن تجھے ایک موقع دیتا ہوں۔ بادشاہ کانپتے ہوئے بولا، کیسے موقع؟ جنات بولا، اگر تجھے اپنی جان بچانی ہے تو تجھے اپنی گھمنڈ کو توڑنا ہوگا۔ بادشاہ چپ ہو گئے۔ اس کا آنکھوں میں درد تھا، لیکن اس کی ایگو ابھی بھی زیادہ تھا۔ اگلی صبح پورے محل میں عجیب حادثہ ہونے لگا۔ خزانے کے سونا کالا پڑنے لگا، پانی خون جیسا دیکھنے لگا۔ رات کو بچے کے رونے کی آواز آتی، سپاہی بھاگنے لگا، لوگ کہنے لگا یہ اللہ کے عذاب ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، بہت نیک اور دیندار، اس کا نام تھا آمینہ۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابو حضور اللہ سے معافی مانگ لیجئے، لیکن بادشاہ غصے میں بولا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس رات آمینہ نے دیکھا جنات محل کے چھت پر کھڑے ہیں اور وہ صرف ایک بات کہہ رہا تھا، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آمینہ رو پڑی۔ اگلے صبح وہی فقیر جیل سے غائب تھے، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیسے نکلا۔ وہ سدھا بادشاہ کی دربار میں آیا اور بولا، اب سمجھ آیا اصلی طاقت کس کا ہے۔ بادشاہ کی آنکھ جھک گیا۔ فقیر نے کہا، اللہ جب کسی کو وارننگ دیتا ہے تو پہلے اس کو دل ہلاتا ہے۔ فقیر نے بتایا، یہ جنات پہلے ایک نیک جنات تھا، لیکن اس نے گھمنڈ کیا،
اور اللہ کی نافرمانی کی، تب سے وہ بھٹک رہا ہے اور ہر گھمنڈی انسان کو ڈراتا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس رات بادشاہ تنہا بیٹھا تھا، نہ سونا، نہ طاقت، نہ سپاہی، کچھ بھی اس کا کام نہیں آ رہا تھا۔ اس کا آنکھ سے آنسو گرنے لگا، وہ سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تبھی اچانک محل میں سکون پھیل گیا، ہوا رک گئی، آواز بند ہو گیا اور دور اندھیرے میں وہ جنات دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے محل کے دروازہ غریبوں کے لیے کھول دیا، خزانے بانٹ دیا، مسجد بنوائی اور ہر روز اللہ سے معافی مانگتا۔ لوگ کہنے لگا یہ وہی بادشاہ ہے، لیکن اصلی بدلاؤ ابھی باقی تھا۔ ایک دن وہی جنات پھر سے آیا، لیکن اس بار اس کے آنکھوں میں غصے نہیں تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ اب تو بدل چکا ہے۔ بادشاہ نے سر جھکا دیا۔ جنات نے کہا، یاد رکھ، انسان کی اصلی طاقت اس کی تکبر نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ دوستو، آج بھی بہت لوگ دولت، طاقت اور گھمنڈ میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو، موت، عذاب اور اللہ کی پکڑ کسی کو بتا کر نہیں آتے۔ تکبر شیطان کے راستے ہے اور توبہ اللہ کے راستے۔ اگر دل سے معافی مانگو تو اللہ سب سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں لکھیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ایسے ہی ایموشنل اسلامک کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔